جس سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ حسد ہی وہ بیماری ہے جس سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے۔ جب آپ نے وہ خواب دیکھا اور اس خواب کا تذکرہ اپنے والد گرامی کے آگے کر دیا، والد تو نبی تھے، والد تو جانتے تھے میرے بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے یہ حقیقت ہے، کیونکہ نبی جب بھی کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ وحی ہوتی ہے۔ نبی جب کوئی خواب بھی دیکھتا ہے تو وہ بھی رب کی بارگاہ سے اسے وحی موصول ہوتی ہے۔ جب قرآن میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کی بات آئی، اپنے والد گرامی سے کہا کہ ابا حضور میں نے خواب دیکھی ہے کہ اس طرح مجھے 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ تو باپ کو سمجھ آ گئی، باپ نے فرمایا بیٹا مجھے بتا رہا ہے لیکن کسی اور کو نہ بتانا، میں تو جانتا ہوں۔ یعنی باپ کو یہ بھی علم تھا کہ بھائی حسد کریں گے اور یہی میرا یوسف ہے، اور یوسف سے آپ کو محبت بھی بڑی تھی اور یوسف کو مجھ سے جدا کر دیں گے۔ تو حسد ہی وہ بیماری ہے جس سے جناب یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے۔ تو حضرات علی مکار، حسد ہی وہ بیماری ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نبی مبعوث فرمایا، حضور کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور ایمان جیسی محبوب اور پیاری دولت سے محروم رہ گئے۔ اور اللہ کی وہ عظیم کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینے پر نازل کی، اس کتاب کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا اور اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ چونکہ جو یہودی تھے ان کا یہ نظریہ تھا، ان کی یہ سوچ تھی کہ جو نبی ہے وہ بنی اسرائیل سے ہو، اور ہمیشہ چونکہ جو نبوت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب حضرت اسحاق میں منتقل ہوئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو دوسرا نام ہے اسرائیل ہے، تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ جو نبوت ہے یہ تو بنی اسرائیل کا کام ہے نبوت سنبھالنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ منصب بنی اسماعیل کو عطا کیا تو ان کے اندر حسد کی آگ بڑھ اٹھی۔ تو جب حسد کی آگ بڑھ اٹھی تو اللہ خالق کائنات نے قرآن پاک میں اپنے محبوب پر یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 5واں پارہ ہے، 4تھی سورت ہے، اور سورۃ النساء کی یہ 54 نمبر آیت ہے 54، اس میں اللہ نے فرمایا ام یحسدون الناس، یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، علی اس پر ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ یعنی نبوت تو رب دینے والا ہے، پتے کی کیا اوقات کیا والی بیلی ہو کہ وہ کوئی کسی کو نبی بنائے اور کسی کو نبوت سے اتارے۔ نبی تو وہ لوگ ہیں جن کو رب نے چن لیا ہے۔ نبی کبھی بھی عبادت اور ریاضت سے نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے، مجتہد بن سکے گا، کتب بن جائے گا، ابدال بن جائے گا، اور ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے گا، لیکن نبوت کے مرتبے پر نہیں آ سکے گا۔ نبی وہی ہیں جن کو رب نے چن لیا ہے۔ تو جب رب نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتا ہے یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر کہ جو رب کائنات نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ اب دوسری آیت میں اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اللہ نے فرمایا بہت کتابیوں نے یہ چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ آگے فرمایا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے دلوں کی جلن سے بعد اس کے کہ حق پر خوب ظاہر ہو چکا۔ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کو پتہ بھی ہے حق ہے کیا، پتہ
ایسا بھی ہے کہ نبی رب نے بنایا ہے، ہر چیز کا رب فرماتا ہے علم ہونے کے باوجود یہ منکر ہے، یہ کیا ہے؟ منکر ہے۔ تو قرآن کریم کی حضرات ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی بیماری کی جڑ ہے جس سے بیماریاں پیدا ہوتی اس لیول تک چلی جاتی ہیں کہ انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے، اور انسان دنیا میں ہی جہنمی بن جاتا ہے۔ تو حسد ہی وہ بیماری ہے جو انسان کو نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے، انسان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتی ہے، اور انسان جب گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس دنیا میں بھی رسوا ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے محبوب کی حدیث سماعت فرمائیے، مشکات شریف میں یہ حدیث صاحب مشکات نے نقل کی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد، اللہ خالق کائنات کے محبوب نے فرمایا اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضور نے بڑی بات کہہ دی، حضور نے فرمایا اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، حسد ایک ایسی بیماری ہے یہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب دوسری حدیث میں امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد، تمہاری طرف سابقہ امتوں میں سے ایک بیماری آئی ہے اور اس بیماری کا نام حسد ہے۔ جس طرح سابقہ امتیں گزری ان میں یہ بیماری موجود تھی، جس طرح کہ آپ نے دیکھا قابیل حابیل، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خود یوسف کو اپنے باپ سے جدا کر دیا، کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ یعقوب علیہ السلام اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے کم محبت کرتے ہیں، اس بنا پر اور دیگر معاملات کے لیے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس حال میں چلے گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ یہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، حضور فرماتے ہیں کیونکہ ظن سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ فرمایا ولا تحسسوا، مت ٹٹولو، ولا تجسسوا، مت جاسوسی کرو، اور آگے فرمایا ولا تناجشوا، حضور فرماتے ہیں مت چھان بین کرو، اور آگے فرمایا ولا تحاسدوا، مت حسد کرو، اور آگے فرمایا ولا تباغضوا، مت بغض رکھو، ولا تدابروا، اور مت کسی کے سامنے پیٹھ پھیرو، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، بن جاؤ اللہ کے بندے، اخوانہ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔